أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبہ استقبالیہ و تعلیمی رپورٹ عظیم الشان جلسہ تقسیم اسناد و تقریب سنگ بنیاد ادارہ قاسم العلوم کلکری. بتاریخ 17 ذی قعدہ سن 1440 ہجری مطابق 21 جولائی 2019 بروز اتوار 10 بجے صبح. الحمد لولی والصلاة علی اہلہا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الرحمن علم القرآن وقال تعالی مسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فی صدق اللہ العظیم. وقال علیہ السلام اکرم حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت صدر محترم، علماء کرام، مہمانان اعظام اور طلبہ عزیز، آج ہمارے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ہمارا ادارہ قاسم العلوم کلکری میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ ایک روحانی اور مبارک اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس کے دو اہم اور بنیادی مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ادارہ ہذا کے قیام کے بعد سے تاحال جتنے بھی حفاظ کرام نے اس ادارے میں تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی ہے ان تمام خوش نصیبوں کو اسٹیج پر رونق افروز اکابر کے دست مبارک سے تکمیل حفظ قرآن کی اسناد سے نوازا جائے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ادارہ ہذا میں طلبہ عزیز کا بتدریج اضافہ ہوا ہے جن کے لیے موجودہ عمارت ناکافی ہو رہی تھی، بنا بری وجہ بحمدہ تعالی ادارے سے متصل ایک زمین خریدی گئی جس میں اب ایک وسیع عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ ہے جس کی بنیاد انشاءاللہ العزیز آج اکابر کے دست مبارک سے رکھی جائے گی. چنانچہ ادارے کے اس اہم اور عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اسی خوشی کے موقع پر میں ادارے کے جانب سے آپ تمام مہمانان کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے جذبات محبت پیش کرتا ہوں. بالخصوص آج کے رونق بزم مہمان خصوصی مخدوم مکرم پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عقیدت و احترام اور خیر مقدمیت کا گلے دستہ پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں. آپ والا نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور اپنی تشریف آوری سے اجلاس کو کامیاب اور سرخرو فرمایا. سامعین حضرات، حضرت والا مہمان خصوصی کی شخصیت اہل علم طبقے میں محتاج تعارف نہیں، تاہم اجلاس میں شریک عوام الناس اور خالی الذہن حضرات کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کی شخصیت کا قدر تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت والا پیر طریقت حضرت شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی قادری چشتی تلنگانہ و آندھرا پردیش کے متفق بزرگ عالم دین ہیں. اللہ نے آپ کو عوام و خواص میں یکساں طور پر مقبولیت سے نوازا ہے. آپ علاقہ جنوب و شمال میں ظاہری و باطنی علوم و کمالات کے سر چشمہ و سنگم ہیں. حضرت والا کی دینی، ملی اور رفاہی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے. آپ متعدد مدارس اسلامیہ کی بڑی لگن کے ساتھ سرپرستی فرماتے ہیں. نیز آپ والا ریاست تلنگانہ و آندھرا پردیش کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر مدرس ہیں. اسی طرح آپ دینی مدارس بورڈ آندھرا پردیش و تلنگانہ کے اور لجنت العلماء حیدرآباد کے صدر اور رکن بھی ہیں. ان سب کے ساتھ آپ ایک ماہر تجربے کار مدرس بھی ہیں.
آپ نے سال ہا سال حیدرآباد کی معروف و مقبول دینی درسگاہ دارالعلوم حیدرآباد میں تدریسی خدمت کے فرائض انجام دیے ہیں، جہاں آپ نے ترمذی شریف اور درس نظامی کی دیگر متداول کتب کا درس دے کر سینکڑوں تشنگان علوم نبوت کو سیراب کیا ہے۔ وہیں آپ ایک متبحر عالم دین ہیں، وہیں آپ ایک خدا ترس بزرگ اور صوفی بھی ہیں۔ آپ کو اپنے والد محترم حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بلا واسطہ اور حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے سے خلافت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات ہونے کا شرف بھی نوازا ہے۔ شہر حیدرآباد میں آپ کی کئی ایک اصلاحی مجالس منعقد ہوتی ہیں اور خانقاہیں قائم ہیں، جہاں پر ہزاروں سالکین آپ کے مفید مشوروں اور ارشادات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ آپ ایک بہترین دل سوز گفتگو کے مالک واعظ ہیں۔ رب العالمین نے آپ کی زبان مبارک میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ کے بیانات میں اصلاح معاشرہ اور امت کی فکر و کڑھن کا پہلو غالب رہتا ہے، اور آپ کا انداز بیاں بڑا نرم اور شیریں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عن قریب ہم سب حضرت والا کے خطاب سے لطف اندوز ہوں گے۔ الحاصل یہ تھا حضرت والا کا مختصر تعارف، جسے میں نے قلیل وقت میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عاطفت کو ہم پر تادیر قائم رکھے اور آپ کے فیوز کو جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ کس زہرہ جبین کی آمد آمد ہے، یہ کس زہرہ جبین کی آمد آمد ہے، بچھایا ہے قمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ مختصر تعلیمی رپورٹ۔ سامعین، آپ کا یہ محبوب ادارہ آج سے 18 سال قبل سن 1422 ہجری مطابق 2001 میں وجود میں آیا، جس کا قیام بحیثیت شاخ معہد العلوم الاسلامیہ پلمنیر عمل میں آیا، جو رحیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اطال اللہ بقاءہ، خلیفہ اجل حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کو معہد العلوم الاسلامیہ پلمنیر کے اولین شاخ ہونے کی سعادت حاصل رہی۔ ادارہ حاضہ کے تعلیمی سلسلے کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ ابتدائی دور میں تقریباً 30 طلبہ زیر تعلیم تھے اور ایک استاذ مقرر تھے۔ پھر 6-7 سالوں تک طلبہ عزیز کا صرف ناظرہ قرآن یہاں ختم کروایا جاتا رہا اور حفظ قرآن کریم کے لیے مرکز معہد العلوم الاسلامیہ پلمنیر کو روانہ کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ 2007 تک چلتا رہا۔ پھر 2008 میں یہاں باقاعدہ حفظ کی تعلیم شروع ہو گئی اور حفاظ کا سلسلہ شروع ہوا، اور 2015 تک یعنی 7 سال کے عرصے میں تقریباً 13 حفاظ نے ادارہ حاضہ میں تکمیل حفظ سے فراغت حاصل کی۔ لیکن 2014 تک بقضائے الہی یہ ادارہ بڑے نازک حالات سے دوچار ہوا۔ طلبہ عزیز کا رجحان اور میلان یہاں سے کم ہوتا گیا، اور دھیرے دھیرے طلبہ کی تعداد اس قدر کم ہو گئی کہ شعبہ حفظ میں صرف 4 اور شعبہ ناظرہ میں صرف 8 طلبہ رہ گئے۔ چنانچہ نوبت بائینجا رسید کہ سرپرست محترم بڑے حضرت دامہ اقبالہم نے یہ عزم کر لیا تھا کہ اس شاخ کو بند کر کے یہاں سے 20 کلومیٹر دور شہر وائل پاڑ میں موجود ایک دوسری شاخ میں اس کو ضم کر دیں۔ ایسی صورتحال میں شہر کلکری کی دینی ضرورت اور تقاضے کے پیش نظر بندہ ناچیز نے والد محترم سے درخواست کر کے اس ادارے کی ذمہ داری توکلاً علی اللہ اپنے سر لے لی۔ اس ادارے کی ترقی کو حرز جاں بنا کر بندہ شب و روز محنت کرنے لگا اور مدرسے کے برگ و بار کو سنوارنے لگا۔ اس طرح یہ ادارہ دوبارہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے لگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سال کے اختتام تک طلبہ کی تعداد 35 ہو گئی۔ پھر اسی طرح طلبہ کی تعداد ہر سال بڑھتی رہی، یہاں تک کہ سال گزشتہ یعنی سن 1440 ہجری مطابق 2018-19 میں طلبہ کی تعداد امتحان دینے والے طلبہ کی تعداد 65 رہی، فللہ الحمد علی ذالک۔ اور سال گزشتہ کی مختصر تعلیمی رپورٹ یہ ہے
جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سال گزشتہ ادارے میں کل 65 طلبہ امتحان دینے والے یہاں رہے، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارے میں کل 4 شعبے قائم ہیں۔ ایک شعبہ ناظرہ قرآن کا جس میں کل 19 طلبہ، اور 3 شعبے حفظ قرآن کے ہیں جس میں کل 36 طلبہ زیر تعلیم رہے، اور امتحان سالانہ میں کل 65 طلبہ شریک رہے، جن کے امتحان کے لیے معہد العلوم الاسلامیہ پلمنے سے ممتحنین کو مدعو کیا گیا۔ الحمدللہ امتحان کا رزلٹ قابل اطمینان رہا۔ تمام طلبہ امتحان سالانہ میں کامیاب رہے۔ ان میں سے 20 طلبہ نے ممتاز اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ سال گزشتہ شعبہ حفظ سے کل 5 طلبہ نے فراغت حاصل کی، اور اب تک اس ادارے سے جو طلبہ تکمیل حفظ قرآن کی لازوال دولت سے مالا مال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل 30 ہے۔ ان میں سے گزشتہ 5 سالوں کے قلیل عرصے میں تکمیل حفظ سے فراغت حاصل کرنے والے حفاظ کی تعداد کل 16 ہے۔ ان 16 میں سے 4 طلبہ نے الحمدللہ ایک نشست میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ابتدائی سالوں کے حفاظ میں سے ایک طالب علم نے ایک نشست میں قرآن سنانے کی فضیلت حاصل کی، جنہیں انشاءاللہ آج گراں قدر انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ ہمارے ادارے میں جہاں اعلیٰ تعلیمی معیار کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، وہیں اصل مقصد یعنی تربیت و عمل میں 24 گھنٹوں کا ایک مکمل نظام ہے۔ ہر چیز میں نظم و نسق اختیار کر کے ایک منظم تربیت یافتہ زندگی کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ مدرسہ حاضہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ علمی و عملی میدان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ مدرسے کا تعلیمی و تربیتی نظم اطمینان بخش ہے۔ الحمدللہ کمیوں کو دور کرتے ہوئے اس نظام کو مزید نکھارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ کمیوں کو دور کرتے ہوئے اس نظام کو مزید نکھارنے کی توفیق بخشے۔ اب تک جو کچھ ہوا اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہی کے فضل و کرم اور اسی کے قدرت سے ہوا اور ہوگا انشاءاللہ۔ اب آخر میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور تا دم حیات ہم سب خدام کو دینی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔